مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اللہ تعالیٰ کا نظام جو آدمی جتنا مجاہدہ دین کے لیے کرتا ہے اسی کے بقدر اس کے لیے منزل آسان فرما دیتا ہے۔ اگر اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانیت کو دبانے کے لیے مجاہدے زیادہ کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب جلد مل جاتا ہے اور منزل جلد طے ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے لیے تیار نہیں ہوتا مجاہدہ اور مشقت برداشت کرنے کے لیے تو پھر منزل دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نہیں مل پاتا۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو، ایک شخص ہوائی جہاز سے سفر کرے، مثلا ممبئی جانا ہے، ہوائی جہاز سے سفر کیا، ایک یہ کہ ٹرین سے سفر کیا، تو دونوں سفر کر رہے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ٹرین کا جو سفر ہے اس میں مجاہدہ ہے لیکن ہوائی جہاز کی بنسبت کم ہے۔ ٹرین میں جانی خطرات کم ہیں اور مال کا خرچ بھی کم ہے، اور جہاز کے سفر میں جانی بھی مجاہدہ ہے، مالی بھی مجاہدہ ہے۔ جان کا خطرہ ہے یہ، اور مالی مجاہدہ یہ کہ ٹکٹ اچھا خاصا خرچ میں آتا ہے، 8,000 کا خرچ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ بمبئی دونوں پہنچیں گے لیکن دونوں کے پہنچنے میں فرق ہے۔ جس نے جانی اور مالی دونوں مجاہدے کر لیے وہ 2 گھنٹے میں پہنچ جائے گا، جہاز 2 گھنٹے میں پہنچا دیتا ہے وہاں۔ لیکن جس نے مجاہدہ کم کیا وہ 24 گھنٹے میں پہنچے گی، ٹرین 24 گھنٹے میں پہنچا دی جا کر۔ بالکل اسی طریقے سے آدمی اپنی خواہشات، اپنے نفسانی تقاضے، اپنے گناہوں کی چاہتوں کو جتنا دبانے کے لیے، روکنے کے لیے مجاہدہ اور مشقت برداشت کرے گا، اللہ پاک اسی کے وقت اس کو انعام بھی عطا فرمائے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ منزل جلد طے کر لے جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ وہ ہر مجاہدے کو وہ برداشت، ہر مشقت کو آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، معلوم ہوا کہ پہنچ گئے وہ۔ اور بعض وہ جو تیلی کی بیل کے طریقے سے چل رہے ہیں مسلسل، وہ کچھ ہو ہی نہیں پا رہا، اس لیے کہ وہ مجاہدہ جو گناہوں کا تقاضا ہے اس کو نہیں روک پا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع تو نہیں کرتا، محنت کے ثمرات تو ملیں گے لیکن محنت کیسی ہے، مجاہدہ کیسا ہے، اسی کے بقدر ملتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، آدمی محنت کرتا ہے تو اس کا صلہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس میں واقعہ لکھا ہے ایک شخص کا، ایک شخص کو بہت غربت تھی، وہ اللہ سے رویا کہ یا اللہ میرا قرضہ کیسے ادا ہوگا۔ کسی نے بتایا کہ 1000 میل پر کوئی سخی رہتا، وہاں چلے جاؤ، وہ سب کا قرضہ ادا کر دیتا ہے۔ 1000 میل چل کر گیا، وہاں عصر کی نماز پڑھی تو اس سخی کا جنازہ دفن ہو رہا تھا جس کے پاس گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ 1000 میل کا سفر کرنا اس زمانے کی بات ہے، کتنا اس نے مجاہدہ ریاضت کتنی برداشت کی اس نے، گیا وہ، اور معلوم ہوا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا، تدفین ہو رہی، بس جب پہنچا ہے یہ، اس سے تو بستی ڈوبتی نظر آئی کہ جس کے سہارے پر آئے تھے تو بڑھ گیا، دفن ہو رہا۔ 1000 میل کا پسینہ محنت بیکار گیا اس کے ذریعے۔ مغرب پڑھ کر وہ بہت رویا، اتنا رویا کہ تھک گیا،
اور نیند آ گئی. کبھی کبھی ہوتا ہے رونا اتنا زیادہ آ جاتا ہے آدمی کو کہ تکان ہوتا ہے. ایک عجیب نظام ہے, اگر زیادہ رو لے آدمی تو بس فوراً اس کو نیند آ جاتی ہے اس کو, کیونکہ رونے کی وجہ سے جو اس کو مشقت و مجاہدہ ہوا ہے, اب اللہ پاک کا نظام ہے کہ اس کے جسم کو آرام پہنچا دیتا ہے. سو جاؤ تو وہ آرام مل جائے گا. زیادہ رونے سے نیند بھی آ جاتی ہے. چنانچہ اس شخص کو جب نیند آ گئی تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور حکم ہوا کہ اے شخص, تیرے گھر میں جو 3-4 کوٹھریاں ہیں, ایک کوٹھری میں تیرے دادا کی امانت دبی ہوئی اور اتنی زیادہ ہے کہ اس سے تو قرضہ بھی ادا کر دے گا اور ایک شاندار مکان ہی بنا لے گا. اب سننے کی بات یہ ہے, اسی نے خواب ہی میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ, جب میرے گھر کی کوٹھری ہی میں دولت تھی تو 1000 میل آپ نے کیوں دوڑا؟ وہ جب میرے ہی پاس تھی تو اتنا دوڑا کہ کیوں آیا؟ یہ ہے سب میں 1000 میل دوڑا کر آپ نے بتایا, اس میں کیا راز ہے؟ اللہ نے فرمایا راز یہ ہے کہ ہم مصیبت کے بعد نعمت دیتے ہیں, یعنی مجاہدہ کروا لیتے ہیں تب ہم نعمت دیتے ہیں تاکہ نعمت کی قدر معلوم ہو. یہ اس لیے بھائی, اور پھر مجاہدہ جتنا کرے گا, اس لیے بعد اکابر کے سلسلے میں لکھا ہے, ایک بزرگ تھے اللہ والے, ان کا نام تھا رسول نما, یعنی ان کے اندر ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتے تھے, لیکن اس کے لیے مجاہدہ کراتے تھے. تب انہیں جب دکھا اللہ پاک دیتا ہے, بعضوں کو نعمت دیتا ہے, بعضوں کو نعمت دیتا ہے, جاتی ہوئی زیارت ہو جاتی ہے ان لوگوں کو. تو ان کی اہلیہ نے ایک مرتبہ درخواست کی کہ تم ساری دنیا کو دکھاتے ہو, مجھے نہیں دکھاتے ہو, حضور کی زیارت کرا. تو انہوں نے اب سوچا کہ جو اوروں سے مجاہدہ کرتے وہ تو اس سے ہو نہیں پائے گا, کیونکہ وہ تعلق ایسا ہے. تو انہوں نے دوسری تدبیر سوچی, کہا اچھا ٹھیک ہے. اب چونکہ عمر ڈھل گئی تھی, بڑھاپا تھا ہی, تو ان سے کہا کہ خوب نہا دھو لو, اچھے کپڑے پہن لو, بند سنور جاؤ, جیسے دلہن ہوتی اس طریقے سے اپنے آپ کو بنا لیں. اس بیچاری کو تڑپ تھی, اس کا ذہن دوسری طرف گیا بھی نہیں, وہ تیار بھی ہو گئی. انہوں نے نہا دھو کر کے اپنے کپڑے وپڑے سب ٹھیک ٹھاک پہن لیے. اب بالکل جب بند سنور گئی دلہن کی طریقے سے, تو انہوں نے یہ گئے, غالباً قریبی ان کے بھائی رہتے, ان کو بلا رہے, کہا دیکھو بڑھاپے میں ان کو کیا سوچا, مطلب بڑھاپے میں کیا سوچا ہے. اب ان کو بہت کم ہوا. ایک تو مطلب یہ کہ واقعی بڑھاپے میں بننا سنورنا یوں ہی معیوب, اور پھر یہ کہ یہ بھائی کے سامنے بات ہو گئی, بس ایک دم ان کو رونا آ گیا, بہت روئی. جب روئی ہے تو نیند آ گئی. نیند آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے انہیں کام بن گئے. اب جب یہ بیدار ہوئی تو پوچھا کہ تم نے یہ معاملہ کیوں کیا ہمارے ساتھ, ہمیں یہ مذاق کرنا تھا تو یہ کیوں کیا. تب انہوں نے راز کھولا, کہا یہ اتنی بڑی نعمت اور مفت میں مل جائے. کہا دین کی نعمتیں تو بہت رگڑے کھا کے ملتی ہیں آدمی کو, اور تم نے کچھ مجاہدہ کیا ہی نہیں تھا, تو میں نے سوچا کہ اس راستے سے تم سے مجاہدہ کرواتے ہیں. چنانچہ تم کو مجاہدہ ہوا کہ بھائی کے سامنے تمہاری شرمندگی اور ذلت تم کو رونا آیا, اور اس بس یہ منزل طے ہو گئی کہ تو خواب میں زیارت ہو گئی. اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو اس پر توجہ نصیب فرمائے. ہم دنیا کے لیے تو مجاہدہ خود کر رہے ہیں, مال کے لیے, دولت کے لیے, عہدے کرسی کے لیے, ملازمتوں کے لیے کرنا کی منع نہیں ہو, لیکن نفس کے تقاضوں کو روکنے کا مجاہدہ نہیں کر پا رہا. بلکہ معاملہ یہ ہے کہ تقاضوں کو نفس کے ہم پورا کر رہے ہیں, اور اس پورا کرنے کی وجہ سے وہ موٹا ہو رہا. ابھی کسی کو کھلائے پلائے تو موٹا ہوگا ہی, اور جب موٹا ہوگا تو اور شیر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ ہمارا جو معاملہ چل رہا ہے یہ اللہ سے دوری کا ذریعہ ہے, قربت کا نہیں ہو رہا ہے. اصل قربت میں جو چیز ہوتی ہے وہ گناہوں سے بچنا, تقاضوں کو روکنا, دبانا, اپنے نفس کو مارنا, وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. نفلیں ہم پڑھ لیتے ہیں, تسبیحات ہم پڑھ لیتے ہیں, تلاوت ہم سے ہو جاتی ہے, لیکن جہاں گناہ کے تقاضے کی بات آتی ہے اب پیچھے ہٹ جاتا, نہیں کر پاتے اس کو. اور جب تک یہ کڑوا گھونٹ نہیں پی لے گا
ارے بھائی مریض چاہے کتنی اچھی غذا کھا لے، کچھ بھی کھا لے، لیکن وہ بد پرہیزی نہیں چھوڑ رہا، جو جی چاہ کھا رہا، تو ظاہر ہے کہ وہ جو چیزیں کھا پی رہا وہ کوئی اثر نہیں کریں گے، اصل تو اس کے پرہیز کا مسئلہ تھا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ پاک نے جو مجاہدے کی بات رکھی ہے، اسی لیے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ نفس کو خواہشات سے روکنا اللہ کے ڈر کی بنیاد پر، فرمایا جنت دے دیں گے اس کو، یہ مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ تو آج جو توجہ دلائی گئی وہ اس بات پر کہ اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، جیسا مجاہدہ ویسے اس کو انعام بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ اب مجاہدہ دنیا کا تو ہم کر رہے ہیں، اس کا ہم کو فائدہ مل رہا ہے، لیکن دین کے لیے جو مجاہدہ، نفس کو، نفس کی خواہشات کو، نفس کو، تقاضوں کو، گناہوں سے رکنا، اس میں ہم سستی کر رہے ہیں۔ ظاہر جب سستی کر رہے ہیں تو وہ قرب نہیں مل پا رہا ہم کو جیسا ملنا چاہیے ہم کو۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی نصیب فرمائے، اور اس راستے کی کہ مجاہدے کی ہمت اور حوصلہ دے کے قبول فرمائے۔